یہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا کوئی انحراف سامنے آیا، اس طرح گیم میں سامنے آیا، بعض تہواروں کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں اور اس کو جس طریقے سے اپروچ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی یہ گیم حرام ہے، پب جی کسی نے ڈاؤن لوڈ کیا حرام ہے، ویلنٹائن کے پھول کسی نے بانٹے تو یہ حرام ہے، کسی نے اسپرے کیا، لال بتی لگا دی تو یہ حرام ہے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ جو ایک عام مسلمان ہے اس کے ذہن میں جو مذہبی لوگوں کا تصور بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ان کو کوئی چیز بری لگے تو حرام ہو جاتی ہے، کوئی تفریح کا پہلو کسی شخص کے لیے، مطلب اب گیم کھیلنا آج کے زمانے میں نوجوانوں کی سب سے بڑی جو مشغولیت ہے وہ گیمز کے اندر ہوتی ہے۔ آپ ایک گیم کو جب حرام کہہ کے بالکل بند باندھ دیتے ہیں برائی کے آگے تو سوچا ہی جاتا ہے کہ شاید اس سے برائی رک جائے گی۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں جو اہل علم علماء ہیں ان کو اگر کہیں کوئی انحراف نظر آتا ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ حرام حلال فتوے کی زبان اور بند باندھنے کے بجائے کیا کام کرنا چاہیے؟ میں تو ہمیشہ یہ ان کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ فتوے کی زبان اب اس دنیا میں چلنے کی نہیں ہے۔ اب آپ کو تفہیم اور تعلیم کی زبان اختیار کرنی چاہیے، یعنی اپنے نوجوان مخاطبین کو یہ بتائیے کہ کسی چیز کے بارے میں دین کیا مزاج پیدا کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بتا دی ہیں، ان کو ممنوع قرار دے دیا ہے، کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ قرآن مجید نے گن کر ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ ظاہر فواحش بالکل حرام ہے، حد تلفی بالکل حرام ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی بالکل حرام ہے، شرک بالکل حرام ہے، اسی طرح بدعت بالکل حرام ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو حرمت کی بنیاد ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ۔ اب ان کو تو اسی طرح بیان کیا جائے گا۔ کوئی پوچھے گا کہ حق تلفی کی کیا نوعیت ہے، یہی کہا جائے گا حرام ہے۔ لیکن جس وقت آپ ان کا کوئی شائبہ کہیں پاتے ہیں یا ان کے متعلقات کو دیکھتے ہیں تو وہاں لوگ اس طریقے سے اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ اس میں پھر ضروری ہوتا ہے کہ آپ تفہیم اور تعلیم کا طریقہ اختیار کریں، اور اس طریقے سے ہر چیز پر حرمتی کا فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ بعض چیزیں صدًا لذریعہ روکی جاتی ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ بیٹے بھائی اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ کسی برائی میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں پر بھی گفتگو اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ اسلام چونکہ شرک کو ایک بڑی برائی قرار دیتا ہے اور مسلمانوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ شرک کے بارے میں حساس رہیں، اس دین کی بنیادی توحید اور اس کی دعوت ہے، تو لوگ ایسا نہ ہو کہ بے حس ہو جائیں اس کے بارے میں۔ یعنی آج تو وہ ایک گیم کھیلتے ہوئے محض دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کو ایک بت کے سامنے آداب بجا لاتے ہوئے یا اس کے سامنے جھکتے ہوئے، اس چیز کو کہیں وہ اپنے لیے ایک آسان سی چیز نہ سمجھ لیں اور کل کسی مندر میں جا کے کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی دوست کے لیے وہ بھی ہاتھ اسی طریقے سے جوڑ دیں کسی بت کے سامنے۔ تو یہ حساسیت قائم رہنی چاہیے۔ تو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے تعلیم اور تفہیم کا طریقہ اختیار کرنا یہ زیادہ موضوع ہے۔ یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ان سب کے بارے میں یہی کرنا چاہیے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو غلط روش کا ذریعہ بن سکتی ہیں، غلط صحبتوں میں آدمی کو لے جا سکتی ہیں، فواحش کی ترغیب دے سکتی ہیں۔ بس اس کو اسی طرح بیان بھی کرنا چاہیے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھ کے بیان کرتے ہیں تو تب لوگوں کے اندر اس سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کر دینا، خاص طور پر اطلاقی چیزوں میں حرام حلال، میں نے دیکھا ہے کہ امام مالک جلیل القدر فقیہ ہیں، سب سے پہلی باقاعدہ تصنیف ان کی جو مسلمانوں میں رائج ہوئی، جس کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ مسلمانوں کے اس وقت کے حکمرانوں نے کہا کہ ہم اس کو مملکت میں رائج کر دیتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں انا اکرہ انا احب، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو اس طرح کے الفاظ اختیار کرنے چاہیے جس سے حرمت حلت کی فہرست وہ تاثر نہ پیدا کر دے جو پیدا ہو جاتا ہے، اور اسلوب تفہیم اور تعلیم کا ہونا چاہیے۔ بات سمجھائی جائے گی، اس کی تعلیم دی جائے گی۔ جس وقت میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے شرک ایک کتنی بڑی برائی ہے، اب اس کے بعد مجھے بتانا چاہیے کہ بہت سی چیزیں اپنی ذات میں شرک نہیں ہیں۔ وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کھیل کھیل رہا ہے، اس نے کسی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس کے سامنے بار بار اس کی طرف سے شرک کا ارتکاب کرنے والی ایک تصویر آ رہی ہے، تو یہ کہیں تمہیں بے حس نہ کر دے اس معاملے میں، تمہاری ذات میں یہ بے حسی پیدا ہو کہ کہیں اگلی نسل کو منتقل نہ ہو جائے۔ آپ یہ پوری بات بیان کر دیجئے، تو پھر اس کے بعد لوگ خود بخود اس چیز کو سمجھنے لگ جائیں گے، آپ کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو علماء کی خدمت میں یہی عرض کیا جاتا ہے
کہ وہ اطلاقی چیزوں میں فتوے کی زبان سے اجتناب کریں، تفہیم اور تعلیم کی زبان اپنائیں جس میں استدلال سے کسی چیز کی غلطی واضح کی جائے اور اس کو اتنا ہی رکھ کر بیان کیا جائے جو اس کی فی الواقع حیثیت ہے۔